اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان اور اس کی بے شمار تعریفات اور تقدیسات، درود و سلام و امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ امت مسلمہ پر مشکل وقت آتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک دیرینہ مسئلہ کشمیر ہے اور مسئلہ فلسطین ہے۔ ان دونوں کی مسئلوں کی عمریں بھی تقریباً ایک جتنی ہیں۔ اسرائیل جو بنایا گیا، ویسے تو 1917 سے ہی وہ تحریک شروع تھی جس میں خلافت عثمانیہ کو سبوتاژ کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو بنیاد رکھی گئی 1948 میں مقبوضہ اسرائیل کی، اور اس کے بعد پھر 1967 کی جو جنگ ہوئی، تو یہاں کی جو جنگ ہے پاکستان کی، وہ 1965 کی ہے، تو وہاں پہ 1967 میں جنگ ہوئی۔ تو اس جنگ کے دوران جو عرب اسرائیل کی جنگ تھی، اس دوران پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے یہاں بسایا گیا، اور انہوں نے پھر زمینیں خریدیں۔ ان میں بھی بہت سی داستانیں اور بہت سی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہودی منہ مانگی قیمت ان کی زمین کی لگاتے تھے، لیکن وہ نہیں فروخت کرتے تھے فلسطینی کہ ہمیں بیت المقدس کا سایہ نصیب ہوگا، ہمیں دنیا کا کچھ نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ ماریں۔ تو اس میں بھی بڑی داستانیں سامنے آئیں اور بڑا کچھ۔ تو جن لوگوں نے، آپ اگر پاکستان کی تاریخ سے آشنا ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب مغربی اور مشرقی پاکستان بنا تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسی تقسیم ہے۔ ایک مسلمانوں کا علاقہ اس طرف دے دیا، ایک اس طرف دے دیا، تاکہ یہ کبھی متحد نہ ہو سکیں۔ تو بالکل اسی طرح جب اس کی باری آئی فلسطین کی، اس کو تقسیم کرنے کی، یہ فرانس اور برطانیہ نے جو مل کے یہ سب کچھ کیا، اس وقت انہوں نے بھی ایسا کیا کہ غزہ اور فلسطین کا جو باقی ایریا ہے اس میں بھی درمیان میں اسرائیل کو جگہ دے دی، یعنی جو بھی آئے گا غزہ میں وہ اسرائیل سے گزر کے آئے گا، نہیں تو وہ نہیں آ سکتا۔ یعنی ان کے لیے حیات، ان کی زندگی تنگ کرنا، یہ ان کا ایک جو ہے بھیانک چہرہ ہے جو برطانیہ اور فرانس کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دو مسئلے جو امت مسلمہ کے اوپر دیر سے متنازع رکھے گئے ہیں، اس میں مسئلہ فلسطین ہے اور مسئلہ کشمیر ہے، اور دونوں کی تقریباً ایک جیسی صورتحال ہے، اور دونوں کو کرنے والے وہی ہیں جن کو ہم اب تک اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بڑے قریب ہیں، مسلمانوں سے بڑی نرمی کرتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ کتنی مساجد اور کتنی دین کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ دراصل یہی وہ دھوکہ ہے جو مسلمان اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس مسئلے کو خراب کیا ہے، الجھایا ہے، انہی سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اور وہ کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ یقینی بات، ہمیں جو حل ملے گا وہ قرآن سے ملے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملے گا۔ ہمیں ان کی طفل تسلیوں سے
ان کے معاہدوں سے کبھی ہمیں فتح غلبہ یہ کچھ بھی ایسا نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت نادان لوگ ہیں جو سلامتی کونسل سے ایسے فیصلے چاہتے ہیں جس سے کشمیر کی آزادی وابستہ ہو یا فلسطین کی رہائی وابستہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے اس مسئلے کو خود الجھایا وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کو یہ دیں گے؟ فلسطین اور کشمیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سیرت کی روشنی میں ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی تھوڑی سی ہم جستجو کریں اور اس کے نتیجے میں فلسطین یا کشمیر ہماری جھولی میں رکھ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ یہود مدینہ میں آباد تھے، یہاں کے اصل باسی نہیں تھے۔ مدینہ میں جو یہود کے 3 قبائل رہتے تھے وہ مدینہ کے اصل باسی نہیں تھے۔ یہ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں پہ۔ جب انہوں نے یہاں کے حالات دیکھے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی آئیں گے، وہ سرزمین سرسبز و شاداب ہوگی اور اس علاقے میں کھجور کے درخت ہوں گے، ایسی وہ روایات جو ان کے کتابوں کے اندر موجود تھی انہوں نے اس کی روشنی میں وہاں بسیرا کیا تھا۔ اور یہاں پہ آ کے وہ کیا کرتے تھے؟ جو یہاں کے مقامی قبائل تھے ان کو لڑاتے تھے، ان کی معیشت مضبوط نہیں ہونے دیتے تھے، ان کو لڑاتے تھے، پھر ان کو سود پہ قرضے دیتے تھے اور اپنی معیشت اس طرح وہ بحال اور جو ہے وہ بہترین رکھتے تھے اور ان کی کمزور کرتے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان کے رہینے منت رہتے تھے۔ یعنی ایک قبیلے کی جنگ ہوئی ہے دوسرے سے تو وہ جاتا یہود سے قرض لے آتا، وہ سود پہ قرض دیتے اور ساتھ ہی ان کی معیشت مستحکم ہوتی۔ بالکل یہی صورتحال آج کے یہودیوں نے بھی کی۔ انہوں نے یہ IMF کیا ہے؟ یہ یہود کا بنایا ایک ادارہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو اقوام متحدہ کا، اس کے پیچھے بھی وہی سوچ ہے۔ انہوں نے سارا نظام ایسے بنایا کہ قانوناً بھی اسے ہم کریں اور مسلمانوں کی حق تلفیاں بھی کرتے چلے جائیں۔ یہ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کا ایک لب لباب۔ پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہ تھا بالکل وہی صورتحال تھی جو اس وقت مدینہ پہ طاری تھی، آج دنیا پہ طاری ہے۔ یعنی اس وقت کا یثرب جو تھا اس پہ جو یہودیوں کی چال اور مکاری موجود تھی وہی آج پوری دنیا پر ان کی چال اور مکاری موجود ہے، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے دنیا کو آگے لگائے ہوئے ہیں اور ایسا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، کہ جب بھی یہ کسی جنگ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ٹھنڈا کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جنگ بھڑکاتے ہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے جب کبھی بھی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آگ بجھائے گا، اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو صحیحین کی حدیث ہیں، یعنی بالکل مستند اور معتبر روایات، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تقاتلکم الیہود، کہ یہود تم سے برسر پیکار ہوں گے، یہود تم سے برسر پیکار ہوں گے۔ اب اگر مسلمانوں کی طرف سے اقدام ہوتا ہے تو یہ ان باتوں کا نتیجہ ہے، ان کارروائیوں کا نتیجہ ہے جو آج تک فلسطین میں روا رکھی گئی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں بڑی جان ہوتی ہے، ان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے۔ آپ کا صرف یہ فرما دینا کہ یہود تم سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی اقدام ہوتا ہے، جوابی کارروائی، دفاعی کارروائی، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بڑے مہذب لوگ، بڑے امن کے ٹھیکیدار،
یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ تصویریں نظر آ رہی ہیں یہودی بچوں کی جن کے گلے کاٹے گئے، جن کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تمہیں 70 سال سے وہ فلسطینی بچوں کے گلے کٹے نظر نہیں آتے؟ وہ روتی مائیں، وہ سارے لوگ وہ کیوں نہیں نظر آتے؟ تو یہ وہ دوہرا معیار ہے مغرب کا، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کا، امریکہ کا، جس کو آج امت مسلمہ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پس جائیں گے، پٹ جائیں گے، اور یقین جانیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ بھی ہوں گے کہ تمہارے سامنے اس ہستی کا نمونہ رکھا جس نے دھرتی پر جس کی بھی کوئی معاشی برتری تھی، جس کی جنگی برتری تھی، اس کو پامال کیا تھا، تو تم کس کو کاپی کرتے رہے، کس کو اختیار کرتے رہے؟ اور تم نے کیا کیا اپنے عہد کے اندر؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے آپ باشعور ہو کے، ایک امت مسلمہ کے ایک کارکن ہو کے شعور سے جئیں، دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو شکست دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہود تم سے قتال کریں گے، اور یہودی جو ہیں یعنی کارروائی ان کی طرف سے ہوگی، آغاز ان کی طرف سے ہوگا، اور یہودی پھر چھپیں گے درخت کے پیچھے اور پتھر کے پیچھے۔ اب اس میں بھی یہ پیش گوئی موجود ہے کہ یہودی ڈرپوک ہیں، یہودی مقابلہ نہیں کر پائیں گے گوریلا جنگ میں، وہ پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے، اوپر سے فائرنگ کر سکتے ہیں، بمباری کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں بھی انہوں نے بہت کچھ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیسے نصرت اور فتح سے نوازا۔ تو ایسے ہی یہ چھپیں گے۔ چھپتا کون ہے؟ جس کو زندگی سے پیار ہوتا ہے۔ ہم ٹھیک ہے امت مسلمہ کے لوگ اس صحیح ایمان، دین اور ان اعلیٰ کیفیات پہ نہیں ہیں، لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود ہیں کہ مسلمان جب ان سے برسر پیکار ہوں گے تو وہ درخت اور پتھر کے پیچھے چھپیں گے، اور درخت اور پتھر بول کے بتائیں گے یا مسلم ھذا یہودی فاقتلوا، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے تو قتل کر دے۔ یہ وہ دن کب دیکھنے نصیب ہوں اور کب یہ صورتحال آئے، عین ممکن ہے ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھیں اور ہمارے ریکارڈ میں آ جائیں، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یہ شوق تو رکھا جا سکتا ہے، یہ اپنے اندر ایک جذبہ تو رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں اسی روایت کے اندر ہے، ثم تسلطون علیہم، پھر تم ان پہ غالب کیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہوگی، تم غالب ہوگے، اور اللہ تعالیٰ یہود کو ناکام کرے گا، خائب و خاسر کرے گا۔ اور میں نے حدیث مبارکہ کے اندر فتوحات کا جائزہ لیا، میں چونکہ جمعہ بھی پڑھانا تھا، میں اس کو غور سے دیکھتا رہا کہ آخر بیت المقدس کی جو فتح ہے، اسے بیت المقدس اور بیت المقدس دونوں کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تیسرا اعراب نہیں ہے، کوئی اور انداز سے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے، اس کی جو فتح ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمائی ہے، یعنی وہ ایک مرتبہ ہوگی۔ اس کے بعد یہ بیت المقدس جو ہے یہ ان کے نرغے میں نہیں جائے گا کہ مسلمانوں کو دوبارہ فتح کرانا پڑے، اور وہ جو فتح تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ایک عارضی سا وہ ایک آیا، اس کو سلطان محمد فاتح نے 8ویں صدی ہجری کے اندر اس کو دوبارہ اپنے قبضے میں کیا، اور اس طرح یہ چل رہا ہے۔ یعنی اب حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ دشمن کے پورے قبضے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت جتنی بھی بیان فرمائی ان میں اسی فتح کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ دوبارہ یہ ان کے نرغے میں جائے گا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی وہ قسطنطنیہ جو استنبول ہے آج، یہ دراصل اس دور کے اندر یہ ترکی کا جو دارالحکومت ہے،
یہ اس وقت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ قسطنطنیہ، اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ قسطنطین جس نے یہ بازنطینی ریاست جو رومی ریاست تھی، اس کا جب اس نے قائم کی ریاست، تو وہاں پہ اس نے اپنا وہ دارالحکومت بنایا اور وہیں سے وہ لیڈ کرتا تھا، قیادت کرتا تھا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے 2 مرتبہ فتح ہونے کی بشارت دی، اور اس بشارت کے بعد یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ پھر سلطان محمد فاتح نے فتح کیا۔ جو میں نے اس سے پہلے وہ عرض کیا، وہ مجھے تھوڑا سا اختلاط ہوا کہ وہ جو بیت المقدس کی فتح ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اس کے بعد پھر نہیں ہوئی، اور اس کا تذکرہ کہیں نہیں آتا کہ دوبارہ بیت المقدس جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں جائے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا 8ویں صدی ہجری میں۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی تنزل الروم بالاعماق و بدابق، کہ روم کے لوگ یعنی یہی انگریز، یہ جو ہیں رومی لوگ، اور یہ سارے، انہیں حدیث میں رومی بھی کہا جاتا ہے، انہیں بنی الاصفر بھی کہا جاتا ہے۔ بنی الاصفر یعنی زرد رنگ والے، جیسے یہ گورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سے رومی جو لوگ ہیں یہ اعماق اور دابق میں آ کے تم پہ حملہ آور ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، یہ جو اعماق اور دابق ہیں، یہ حلب جو شام کا علاقہ ہے اس کے پاس کے 2 علاقے ہیں، یعنی علاقے مسلمانوں کے ہیں، وہاں پہ آ کے رومی یعنی امریکن یا برطانین یا یہ جو بھی ناٹو یا افواج ہیں، یہ وہاں پہ آ جائیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اب وہ کہیں گے وہاں کے مسلمانوں سے کہ تم ہم سے ایک طرف ہو جو، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کی ہے، یہ بتاتی ہے کہ جو بھی صورتحال ہو، بہرحال ایسا ضرور وقت آئے گا کہ مسلمان کفار کے لوگوں کو اپنی قید میں کریں گے، وہ جیسے بھی ہو، وہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، وہ اب کی بات ہو، اس کے بعد کی بات ہو، ایسا ضرور ہے کہ مسلمان یہ جو بنی الاصفر ہیں، جو انگریز ہیں، جو یہ امریکہ اور ایسے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کریں گے، یا ان کے چہتوں کو اور ان کے پشتیبانوں کو، اس کے بعد پھر وہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہاں کے مسلمان کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کبھی بھی ان مسلمانوں سے تمہیں مقابلے کی اجازت نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا، جنگ ہوگی، اس میں پھر 3 گروہ سامنے آئیں گے۔ اس جنگ میں جو مسلمانوں کی اور ان اہل روم کی ہوگی، یعنی انگریزوں سے ہوگی، اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 1/3 حصہ وہ شکست کھا جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین کے برے لوگ ہوں گے جو شکست کھا جائیں گے، یعنی وہ پیٹ پھیر جائیں گے، وہ مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد 1/3 حصہ جو ہے وہ شہید ہوگا، اس پوری فوج کا جو مسلمانوں کی ان سے برسر پیکار ہوگی، اور اس ایک حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کے بہترین شہداء ہوں گے۔ بہترین شہداء وہ لوگ ہوں گے جو ان کے مقابلے میں آئیں گے، اور باقی جو 1/3 ہے وہ پھر اس فتح میں وہ مال غنیمت اور وہ سب کچھ سمیٹ رہا ہوگا۔ تو اس وقت پھر پیچھے سے یعنی خبر نشر ہوگی، اور وہ خبر ظاہر ہے یہ جو جدید ذرائع ان کے ذریعے سے کہ دجال آ چکا ہے، حالانکہ دجال نہیں آیا ہوگا، پھر اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قسطنطنیہ کی فتح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بتائی ہے، ایک اس سے پہلے اور ایک بالکل قیامت کے قریب، لیکن بیت المقدس کی جو فتح ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
یہودی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جس قدر بھی زور لگا لیں یہ بیت المقدس ان کے پاس نہیں جانے والا، یہ انشاءاللہ مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا۔ مسلمان مجبور صحیح مقہور صحیح لیکن یہ بیت المقدس جو ہے ان کے پاس رہے گا۔ یہودیوں نے ایک یہ بھی چال تیار کر رکھی ہے کہ وہ جب بھی آپ کو مسجد اقصیٰ کی تصویر دکھاتے ہیں وہ آپ کو وہ جو ہے گولڈن وہ جو ہے قبہ وہ دکھاتے ہیں، وہ جو سنہرا سا ہے وہ دراصل وہ ہے قبہ صخرہ اسے کہتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ مسجد اقصیٰ وہ اس کے بعد ہے، اگرچہ پورے احاطے کو بھی مسجد اقصیٰ کہتے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ بالکل ان کی دیوار گریہ جو ان کی ایک عبادت کا ایک شعار ہے اس کے پاس ہے۔ تو وہ دراصل جب بھی دکھاتے ہیں نا آپ کو مسجد اقصیٰ، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ گولڈن سی جو تصویر نظر آ رہی ہے جو نیچے سے بلو کلر کی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اب یہودیوں نے چال یہ چلنی ہے جب وہ چل سکے یا چلنے کی کوشش میں ہوں، وہ اصل جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو کبھی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اس کو مسمار کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ دکھائیں گے جی مسجد اقصیٰ تو وہیں کی وہیں قائم ہے، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں، ہمارا میڈیا کہے گا کہ ہاں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے اصل جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو آج تک دنیا کے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ سرمئی کلر کی اس کی چھوٹا سا گنبد ہے، اگر آپ پوری مسجد اقصیٰ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک وہ گنبد نظر آئے گا اور ایک یہ گنبد نظر آئے گا۔ اور یہ عبد الملک بن مروان جو اموی خلیفہ تھا اس کے دور کے اندر اس کی توسیع ہوئی اور وہاں پہ ایک مروانی مسلح بھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ نہیں بتانا چاہتا اس کی تاریخ کو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر بیت المقدس کی دوبارہ ان کے پاس جانے کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ رہے گی ہمارے پاس، جب رہے گی مسلمانوں کے پاس تو اب مسلمانوں کو اس کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرنا یہ لازم ٹھہرتا ہے۔ تو میں جو سیرت مبارکہ کی روشنی سے آپ کو حل بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں یہود مدینہ میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو لڑاتے تھے، وہاں کے لوگوں کو اور قرض دیتے تھے تاکہ یہ جنگ کریں، اور آج بھی بالکل وہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جو درس دیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اندر زہد اور قناعت پیدا کی۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کا گزر بسر کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی اس پہ راضی رہنے کی بہت ترغیب دی۔ وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کہ وہ شخص بڑا ہی سعادت مند ہے، بڑا ہی اچھا شخص ہے کہ جو اس پہ راضی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، یہ بہت اچھا شخص ہے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے نمبر پہ کام کیا وہ سود سے ہمیشہ کے لیے اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا ادنا درجہ، سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی یعنی 36واں حصہ کہ آدمی اپنی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے۔ تو اس معاشرے کے اندر جب یہ تعلیمات دی جا رہی تھی تو سود کا مسلمانوں کے اندر دور دور تک بھی تصور ختم ہوتا چلا گیا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح اعلان کر دیا کہ سود اور اس کے سارے معاملات آج سے ختم ہے، اور میں اپنے جو عزیزوں کے سود ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہوں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا معاملہ بالکل ختم کر دیا۔ اب سود کا جب تصور نہ ہو، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ مجھے وہاں سے قرض مل سکتا ہے، چلیں سود پر ہی صحیح، وہ لوگ جو آج یہ نیٹ پر مختلف اداروں سے قرض لیتے ہیں ان کی داستانیں آپ سنتے ہیں کیسے وہ مشکلات میں گھرے ہیں، یہ وہی یہودی حربہ ہے جو وہ آج چلائے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا۔ دوسری جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ دیتے تھے لڑائی کرانے پہ سود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوس اور خزرج کے درمیان اتنی محبت، اتنا پیار ڈال دیا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جن کی صدیوں سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہوئے، آپس میں ایسے پیار و محبت سے رہنے لگے
کہ انہوں نے اپنے خاندانی، اپنے سابقہ اور قدیم سے جو لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، ان سب کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد ایک آواز بھی ایسی نہیں آئی کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، سب نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور صرف ایک ہی رشتہ باقی رہا جس سے اخوت اسلامی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قریش جن کو ہمیشہ سے اپنی خاندانی برتری پر بہت زیادہ ناز تھا، جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے ان سب جو باتوں کو ہے وہ ایک طرف کر دیا، انہوں نے اس کو پھر کبھی اہمیت نہیں دی۔ حالانکہ قریش اور انصار کی جو ذات اور برادری اور نسب تھا اس میں بہت زیادہ فرق تھا، لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ ہاں، منافقین اس وقت بھی یہ کوشش کرتے تھے، اور عبداللہ بن ابی نے ایک وقت تو غزوہ مریسی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ واقعہ افک پیش آیا، اس غزوے کے اندر عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج میڈیا پہ جو ہمارا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پہ یہ بحث بڑی چل رہی ہے جی حماس جو ہے یہ اس کی جو پشتی بانی ہے وہ شیعہ کر رہے ہیں، اور اس میں اکثریت شیعہ کی ہے، ایران ہے ساتھ ملا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں شیعہ کی اکثریت ہے، لیکن جب بات آتی ہے امت کی تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں منافقین بھی جہاد پہ چلے جاتے تھے، آپ نے کبھی انہیں نہیں روکا۔ اگر غزوہ احد میں وہ واپس آئے 300 منافق عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں، تو وہ خود آئے، آپ نے نہیں کہا کہ تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جو مسلم معاشرے کے اندر مسلمان گنے یا گردانے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روم کی طرف سے جو کیسے روم تھا اس نے خط بھیجا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کوئی ایسے شکرنجی ہے، تو ہم آپ کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو ہم فوج بھیجیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اگر یہ کہتے ہو تو میں تمہارے خلاف اتنا بڑا لشکر لے کے آؤں گا کہ اس کا ایک سرا تمہارے پاس اور دوسرا ادھر میرے پاس دمشق میں ہوگا، اور وہ تمہارا سر قلم کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ جب بات آتی ہے مسلمانوں اور کفار کی، پھر ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے جی وہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ آپ دیکھیں امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے ساتھ آج کیا بیت رہی ہے۔ کفار تو یہ سمجھ کے مارتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کا فرد ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ تو اس چیز کا بدلہ لیتے ہیں کہ یہ اکیلے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم ان کے درمیان یہ افتراق پیدا کر کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی، ہاں مشرکوں کو آپ ساتھ نہیں لے کے گئے۔ بدر کا موقع ہے اور آپ کو ضرورت بھی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاون ہوں۔ ایک بڑا کڑیل شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس سے پہلے پوچھا کہ تو ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ایمان تو نہیں رکھتا، میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اِنَّا لَن نَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ عَلَى مُشْرِكٍ، کہ ہم کبھی بھی کسی مشرک کے خلاف مشرک سے تعاون نہیں لیں گے۔ وہ پھر آیا، آپ نے پھر یہی فرمایا، تیسری بار وہ کلمہ پڑھ کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاد میں بھی، جنگ میں بھی، امن میں بھی، وطن میں بھی، ہر جگہ اسلام کے اپنے قواعد موجود ہیں۔ کبھی بھی ہم ان کو سبوتاژ نہیں کریں گے، پس پش نہیں ڈالیں گے، ہم ہمیشہ ان کی پیروی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کے اندر فرمایا ہے، اس کے آگے پیچھے جنگ کا تذکرہ ہے، درمیان میں یہ بات ہے، بتایا یہ جا رہا ہے تم پہ حالات جیسے بھی ہوں، تم نے وقت کے فرعونوں کی، وقت کے دانشوروں کی، وقت کے صحافیوں کی بات کو نہیں ماننا،
تم نے وہ دیکھنا ہے کہ اسوہ پیغمبری کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا ہے، اس کو تم نے اختیار کرنا ہے۔ تو یہودیوں کو مال دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کی رہنمائی کی، اس میں ذوق جہاد بھی تھا۔ وہ ایسا ذوق جہاد تھا کہ آج وہ نوجوان جو نیٹ کے ساتھ ایسے چمٹے ہوتے ہیں جیسے ان کی زندگی کا حصہ ہو، اسی عمر کے نوجوان ایڑیاں اٹھا اٹھا کے جہاد کے لیے جایا کرتے تھے۔ سیدنا سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج یہ دونوں نو عمر صحابی تھے، یعنی ان کی عمر چھوٹی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرہ بن جندب کو اجازت دے دیتے ہیں تو رافع بن خدیج کو اجازت دیتے ہیں۔ سمرہ بن جندب اپنے سیکنڈ فادر سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، مجھے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کو کشتی میں پچھاڑ دیں تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ تو پھر آپ نے مقابلہ کرایا اور اجازت مل گئی۔ یہ ان نوجوانوں کی بات ہے جن کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ان کا ذوق کیا تھا، وہ لڑ رہے ہیں۔ سعد بن ابی خیثمہ، سعد بیٹا ہے، والد ابو خیثمہ ہے، بدر کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف ہیں، یہ کہیں گئے تھے، باپ بیٹا دونوں آئے تو اب آ کے کہتے ہیں کہ میں نے جہاد پہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے، دونوں آپس میں کرہ ڈالتے ہیں، کرہ بیٹے کے نام نکلتا ہے، بیٹا بدر میں جاتا ہے اور شہادت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو وہ تاریخ بتاؤں کہ جس سے امت مسلمہ ناشنا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا تھا جہاد کے میدانوں میں۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی اس سرزمین سے یا تو قتل کیا انہیں، اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قتل کیا گیا دشمن کو، وہ بنو قریظہ کے لوگ تھے۔ تو ان کا یہی علاج ہے اور یہ وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آج بھی خیبر کی زمین پر ان کی نظریں جمی ہیں یہود کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں ضرور، یہ ہماری زمین تھی، ہم نے یہاں کا قبضہ لینا ہے۔ تو میرے دوستو، امت مسلمہ کے لوگوں، اے نوجوانوں، اے نیٹ پہ مصروف رہنے والے بزرگوں، آج اگر ہم اس چیز سے آشنا نہیں ہوں گے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر ہم کیسے اس دنیا میں جی سکیں گے، کیسے اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اپنے اندر شعور بیدار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي